أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم سورۃ البقرہ کے کچھ آیاتوں کا ترجمہ اور ان کی تفسیر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 کا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ رہے کافر، وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے؟ اللہ بہتریوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتریوں کو ہدایت فرماتا ہے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے: سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جب قرآن کریم میں مکڑی کے جالوں سے بتوں کو تشبیہ دی گئی تو یہود کہنے لگے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے تو اس میں مکڑی کے جالوں جیسی حقیر اور ادنا چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ایسی حقیر مثالیں پیش کرنا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ چنانچہ ان یہود کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جب قرآن پاک میں منافقین کی روش کو آگ اندھیریوں گرج چمک سے تشبیہ دی گئی تو منافقین زبان کان دراز کرنے لگے۔ اتنی عظیم شان والے رب عز و جل کو ان مثالوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ ہرگز اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہو سکتی۔ بعض علماء کا فرمانا ہے کہ یہ طعنہ مشرکین دیا کرتے تھے، لہذا اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ شان نزول سے متعلق یہ تمام رائے یوں اکٹھی ہو سکتی ہیں کہ جب یہود، منافقین اور مشرکین تینوں ہی کتاب اللہ سے متعلق ایسے بےہودہ شبہات و اعتراضات کر چکے تو پھر ان سب کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 41 کا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے: یہ آیات کریمہ کعب بن اشرف اور دوسرے روسا اور علماء یہود کے حق میں اتری۔ یہ لوگ اپنے قوم کے جاہل طبقے سے بڑی بڑی رقمیں وصول کرتے تھے اور ان کی ہونے والی پیداوار میں اپنے حصے بھی مقرر کر رکھے تھے۔ جاہل عوام کی نگاہ میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ علماء یہود کو اس بات کا شدید خطرہ درپیش تھا کہ اگر ہم توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات سے لوگوں کو آگاہ کر دیں یا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں تو ہماری قوم بھی ایمان لے آئے گی، اور ہماری یہ مفت کی آمدنی اور بڑی بڑی رقمیں جو ہمیں ملتی ہیں یہ سب ہاتھ سے جاتی رہیں گی۔ چنانچہ انہوں نے دنیاوی مال کے لالچ میں توریت کو بدل ڈالا۔ جب لوگ ان سے پوچھتے کہ توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا نعت و صفات بیان فرمائی گئی ہیں تو وہ چھپا جاتے اور عوام کو بے خبر رکھتے۔ ایک روایات کے مطابق ایک مرتبہ کعب بن اشرف نے علماء یہود سے پوچھا کہ تمہاری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ علماء یہود بولے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں
جس پر کعب کہنے لگا کہ اگر تم اس کی برخلاف کہتے تو میں تمہیں انعام دیتا۔ یہ سن کر علماء یہود بولے کہ یہ تو بنا سوچے سمجھے ہمارے منہ سے نکل گیا، ہمیں ذرا غور کرنے کی مہلت دو۔ کعب بن اشرف بولا اچھا سوچ لو۔ چنانچہ علماء یہود اس مجلس سے نکلے اور توریت میں موجود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات نکال دی اور اس کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ صفات منسوخ کر دی جو دجال سے متعلق تھی، پھر واپس آ کر کعب سے آ کر بیان کر دی۔ چنانچہ کعب نے خوش ہو کر ایک کو 4 سیر جو اور 4 چادریں بطور انعام دی۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اگر ویڈیو تھوڑی سی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دینا تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں۔